سورہ آل عمران آیت نمبر 5 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 17، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ایسی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہیں کہ وہ تمہاری صورتیں بناتے ہیں رحموں میں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہ بڑے غالب ہیں، الحکیم، بڑی حکمت والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کے نزول کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن مجید کوئی الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ویسا ہی کلام ہے جیسا کہ تورات اور انجیل ہے، اور یہ قرآن مجید اسی مضمون، اسی ان چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تورات اور انجیل کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کی زیر 10 آیات مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے وہ واقعہ پھر آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب اسلام مکہ مکرمہ سے ہوتا ہوا، مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا سارے عرب کے اندر پھیل گیا، یہاں تک کہ یمن کے اندر بھی جا پہنچا، اور یمن کے کچھ قبائل، کچھ لوگ آ کر مسلمان ہو گئے، تو یمن کا ایک علاقہ تھا نجران، جہاں پر عیسائی آباد تھے، عیسائی کمیونٹی تھی، ان میں سے کچھ افراد تقریباً 60 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے، جس میں ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار بھی تھے، جاگیردار بھی تھے، پادری بھی تھے، علاقے کے سیاسی وڈیرے بھی تھے، سارے اس میں شامل تھے۔ 60 کے قریب افراد یہ آئے، اور یہ کچھ میں اس کا واقعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو چونکہ آپ حضرات کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے آنے کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں سے ایک تو سیاسی پناہ بھی تھی، سیاسی طور پر ان کا آنا تھا کہ جب اسلام پھیل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر بھی تو وہ آ جائیں گے، تو ہم خود ہی جا کر پہل کر کے پوچھ لیں کہ بھئی ہم نے کیا دینا ہے اور ہمیں کیا ملنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ کیا آپ کا برتاؤ ہوگا، اس حوالے سے وہ گفتگو کرنے آئے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے،
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ان کا مباحثہ بھی ہوا، بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ ظاہر ہے وہ وفد تھا، وفد کی صورت میں وہ مدینہ منورہ کے اندر رہے، تو اسی کے اندر ان کی یہ گفتگو چلتی رہی۔ گفتگو کے دوران ان کا جو بڑا پادری تھا ابو حارث العلقمہ، اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، وہ الہ ہیں، معبود ہیں، خدا ہیں۔ تو اس پر یہ بات چلتی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ وہ معبود ہیں، وہ الہ ہیں، تو ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جانتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ان پر مخفی نہ ہو؟ تو نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، بس اس سے زائد نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ کھاتے پیتے بھی تھے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ نہیں کھاتے۔ تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا وہ کھاتے پیتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے پیٹ میں رہے ہیں، کوئی ان کی ماں ہو جس کے پیٹ کے اندر ہے؟ کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہے، کسی نے جنا ہو نہیں۔ تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے جنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کچھ سوالات کر کے کہا کہ بھئی اب آپ خود ہی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی رہے ہیں اور اسی طریقے سے کھاتے پیتے بھی رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ساری چیزوں کا نہیں ہے۔ تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو ہر طریقے سے کامل اور اکمل ہو، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ کوئی چیز اس سے مخفی ہو، نہ جناب اللہ وہ کسی سے جنا ہو، نہ کچھ۔ یہ ساری چیزیں عبادت کے لائق تو وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن کے اندر یہ آیات کیا ہے نازل فرمائے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو کوئی چیز بھی کیا ہے مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ محترم سامعین کرام، زمین و آسمان کا تذکرہ کر کے اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آٹومیٹک اسی کے اندر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا اور انتہا دونوں کو ذکر کیا، اور ان کے درمیان جتنی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے اندر آ جاتی ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ رتی برابر تو بڑی چیز ہے، ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مخفی نہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جاننے والے ہیں، شہادت یعنی جو سامنے موجود ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جاننے والے، یہ ہمارے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ہم اب مثال کے طور پر ابھی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اب جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمارے سے باہر ہے، وہ ہمارے اعتبار سے غیب ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ ہمارے اعتبار سے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں غیب کا کوئی چیز ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ساری چیز سامنے ہی سامنے ہے، غیب کوئی چیز نہیں اللہ کے سامنے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ بھئی جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو تمہارے سامنے موجود ہے اس کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس وہ ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ کوئی بھی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہو مخفی ہو، پوشیدہ ہو، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اب ظاہر ہے میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے پیٹ میں رہیں یا کسی کے پیٹ سے نکلے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ رہیں۔ اب وہ پیٹ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بتا رہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ ذات تو ایسی ہے، وہ اللہ تو ایسا ہے کہ وہ عورتوں کے رحموں میں
وہ جس طرح چاہے وہ تصویر بنا سکتے ہیں، جس طرح چاہے وہ صورت بنا سکتے ہیں۔ وہ معبود کیسے بن گیا؟ جو اپنے وجود کے اندر دوسرے کا کیا ہے محتاج ہو، اپنی شکل شباہت بنانے کے اندر دوسرے کا محتاج ہو، وہ معبود کیسے بن گیا؟ وہ کیسے معبود بن گیا؟ محترم سامعین کرام، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں خلقت اور قدرت آپ دیکھیے کہ جتنے بڑے سے بڑے آدمی ہو نا، جتنا بڑے سے بڑا آرٹسٹ ہو، پینٹر ہو، ٹھیک ہے نا، پینٹنگ کرنے والا ہو، اس کے سامنے کوئی چیز ہوگی، کوئی ہارڈ چیز ہوگی، اسی کے اوپر وہ کوئی تصویر، کوئی نقش و نگاری کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے پانی کے اوپر کیا کیا ہے؟ انسان کا نقش و نگار بنایا ہے پانی کے اوپر۔ اب آپ مثال کے طور پر ایک ٹب لے لیں پانی کا، مثال کے طور پر ایک ویسے کہہ رہا ہوں، ایک ٹب پانی کا لے لیں، اس پہ آپ کہیں کہ جناب اللہ میں کوئی شکل بنانا چاہتا ہوں، کوئی چیز لکھنا چاہتا ہوں، جیسے عموماً ہمارے ہاں ہوتے ہیں منچلے ہوتے ہیں، دل کی شکل بنا لیتے ہیں، چلو آپ ذرا پانی کے اندر بنا کر دکھائیں مجھے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور اپنا اسکیچو اس میں بنا کر دکھائیں مجھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحم کے اندر اس پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کیا شکلیں بنا رہے ہیں، پھر وہ جیسے چاہتے بناتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اب اس کے کان بھی ہیں، زبان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود کہ کان بنائے ہیں، باوجود کہ زبان رکھی ہے، باوجود کہ آنکھیں بنائی ہیں، لیکن وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہی نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں۔ اب دیکھیں گونگے زبان تو ہے لیکن بول نہیں رہا، کان تو ہے بس اوقات سن نہیں رہا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے۔ اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، ماہر سے ماہر کوئی آدمی جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اندر کوئی نقص ہو جائے، اب اس نقص کو دور کر کے تو دکھا دے ذرا، ٹھیک ہے نا، فطری طور پر، خلقی طور پر، پیدائشی طور پر، بائی برتھ اس کے اندر جناب اللہ کوئی نقص آ گیا ہے، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اور ڈاکٹر اس کو ٹھیک تو کر کے دکھا دے، آپ اس کا الٹرنیٹ کر سکیں گے۔ ایک آدمی سن نہیں سکتا، آپ نے جناب سننے کا آلہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کیا کانوں کے اندر قوت سماعت پیدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب کوئی آدمی مثلا میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، ٹھیک ہے، کتنی ترقی کر چکی، اب مثلا میری نظر کمزور ہے، میں نے اینک کا چشمہ لگا دیا، کسی اور کے اینک کا چشمہ تو ہم نے، لیکن ہماری وہ نظر، آنکھیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دیکھنے کی وہ جو سسٹم ہے وہی نہیں فیڈ کیا، مل جائیں بڑے سے بڑے ڈاکٹر، وہ اب جناب اس کی نظر تو بحال تو کر کے دکھائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم، ماں کے پیٹ کے اندر یہ ساری تخلیق کر رہے ہیں۔ خود ماں باپ کو بھی کیا ہے پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بچے کے اعضاء پورے بنے نہیں بنے، کوئی اس کے اندر کوئی کمی آ گئی نہیں آ گئی، کچھ ہے کوئی بھی نہیں۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ایسی ہے کہ جو رحم کے اندر تمہاری کیا ہے صورتیں بنا رہی ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو معذور پیدا کر دیا، کسی کو بالکل صحت تندرست پیدا کر دیا، کسی کو گورا پیدا کر دیا، کسی کو کالا پیدا کر دیا، کسی کے عضو کے اندر کوئی کمی رکھ دی، کوئی رکھ دیا، یہ اللہ جیسے چاہتے گا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر رہا ہے، جو ذات کری وہی عبادت کے لائق ہے، نہ یہ کہ وہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہو، نہ اپنے وجود کے اندر وہ اپنے وجود بنانے کے اوپر قادر، نہ کچھ، ماں کے پیٹ میں رہے، اپنے شکل بنانے تک قادر نہیں ہے۔ اب جب ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر آیا تو تم نے کہا کہ جناب یہ تو ہمارا خدا ہے، یہ تو معبود ہے، اور یہ تو الہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ وہ بڑے عزیز ہیں، غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں، پوری کی پورا کنٹرول اور قدرت کیا ہے رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے کا پورا کنٹرول قدرت ہے۔ اور پچھلی آیات کے اندر گزر گیا کہ اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ لوگ انکار کریں گے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، تو اللہ کے عذاب کے لیے کیا ہے تیار رہے۔ تو بہرحال ان آیات کے پیش نظر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ جو مکالمہ اس کے پیش نظر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیا کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔